جو لوگ بھی ان سے ملے وہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کے اندر ایک احساس ندامت ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کسی بھی انسان کے اندر. کئی بار انسان کے اندر کبر تقویٰ ہو جاتا ہے, کبر علم ہو جاتا ہے, لیکن اتنی ساری کامیابی کے باوجود ان کے اندر انکساری تھی. اور میرا چونکہ بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے, میں ہمیشہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے طلباء کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ یہ جان لیں تو پھر وہ کسی بھی زبان کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں. دلیپ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, دلیپ صاحب نے مجھے بتایا کہ انگریزی انہوں نے بمبئی آ کے سیکھی. دوستو آداب, جے ہند جے بھارت. میں ہوں عقیل خان, آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے, مشہور اداکار جناب دلیپ کمار عرف یوسف خان صاحب کا 7 جولائی کو ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں وہ, اور اپنے مالک اور خالق سے جا ملے ہیں. ملت ٹائمز آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے, اور آپ کے زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہم اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ جڑ رہے ہیں جن کا انٹروڈکشن میں آپ سے کروا دیتا ہوں. جناب ودود ساجد صاحب, آپ کا شمار کافیوں میں ہوتا ہے. آپ نے کافی عرصے تک نئی دنیا میں کام کیا ہوا ہے. آپ فی الحال کچھ مختلف اخباروں میں آرٹیکلز آپ کے چھپتے رہتے ہیں. جناب سلیم خان صاحب, آپ ایک مشہور کالمنسٹ ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. جناب ودود ساجد صاحب سے میں پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آج ایک آرٹیکل ہم نے پڑھا جس میں آپ نے نئی دنیا کے لیے جو انٹرویو لیا تھا دلیپ کمار صاحب کا 1998 میں, جب انہیں امتیاز پاکستان شان امتیاز سے نوازا گیا تھا, اس انٹرویو کے بارے میں ہمارے ویورز کو آپ بتائیے کس طریقے کا یہ انٹرویو تھا اور کیا کیفیت تھی جس طریقے سے آپ نے اپنے آرٹیکل میں بتایا ہے. اس کے بارے میں ہمیں ویورز کو بتائیے. شکریہ ڈاکٹر عقیل صاحب. کیفیت تو میری اب ہو رہی ہے, اس وقت تو کوئی کیفیت نہیں تھی. انٹرویو لینے والے کے اوپر اگر انٹرویو دینے والا حاوی ہو جائے یا اس کی ہیبت طاری ہو جائے تو پھر انٹرویو نہیں رہتا. دلیپ صاحب کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کسی بھی فلمی شخصیت سے کبھی متاثر نہیں ہوا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہی ہے کہ میرا جو پس منظر ہے, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جہاں فلمیں یا فلم اداکاروں کو پسند کیا جاتا ہو یا ان کی توصیف و ستائش کی جاتی ہو. دوسرا سبب یہ ہے کہ فلمی اداکار اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی نامعقول قسم کے لوگ پائے گئے ہیں, اور میں بہت ساگوئی سے کہنا چاہتا ہوں اصل میں. اور مسلمانوں کا تو پوچھئے ہی مت, جو مسلم اداکار ہیں ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک تو خود کو اداکار ثابت کریں, ہندوستانی اداکار ثابت کریں, اور اوپر سے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کریں. تو اس روشنی میں اگر میں دلیپ کمار صاحب کو دیکھتا ہوں تو میں ان کو ممتاز اور منفرد پاتا ہوں. انہوں نے فلمی دنیا میں کام ضرور کیا, لیکن جو ان کا خاندانی پس منظر تھا, جو ان کی اپنی ذاتی شخصیت تھی, جس کو کہنا چاہیے کہ جو ان کا باطن تھا, اس کو انہوں نے اپنے پروفیشن کے ہاتھوں بیچا نہیں تھا, وہ انہوں نے باقی رکھا, اور اسی وجہ سے ان کا وقار قائم رہا ان کے مرتے دم تک. اب آپ نے ایک سوال فرمایا انٹرویو کے تعلق سے. یہ انٹرویو بہت تاریخی اس لیے تھا کہ نشان امتیاز پاکستان کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے جو دلیپ کمار صاحب کو ملا, اور دلیپ کمار صاحب ہندوستان کے 1998 تک وہ ہندوستان کے پہلے ایسے شہری تھے کہ جنہیں پاکستان نے یہ اعزاز دیا. 1998 تک, 1950 سے شروع ہوا یہ, 1998 تک کسی دوسرے ہندوستانی کو یہ ایوارڈ نہیں ملا. اور ان کے علاوہ یہ بڑے بڑے ناموں کو ملا, جیسے فیض احمد فیض بہت بڑا نام تھا, ان کو یہ ایوارڈ ملا. تو نشان امتیاز پاکستان نے جو ان کو ایوارڈ دیا, اس کے بعد یا ہندوستان میں ان کے خلاف
शरपसंदों ने बड़ा हंगामा किया और उनसे ये बल्कि हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, इनको वहीं भेज दिया जाए। वो वक्त भी ऐसा था 1998 के दोनों मुल्कों के मरासिम अच्छे नहीं थे, हालांकि 2 ट्रैक पॉलिसी चल रही थी और वाजपेयी का ज़माना था। वाजपेयी ने रस्म बढ़ाई थी पाकिस्तान से, उसके बावजूद खुद वाजपेयी की अपनी पार्टी के लोग मुखालिफ थे, तो दिलीप कुमार बज़ाहिर इससे दिल बर्दाश्ता थे, इसी वजह से उन्होंने इंटरव्यू दिया था। एक बड़ा सबब इसका ये था, इस इंटरव्यू के अहम होने का, कि उर्दू से वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था उस दिन। जिस रोज़ मैंने इंटरव्यू किया मैं अकेला था और उन्होंने बहुत खुलकर मुझसे बात की। बाकी जो अखबार वाले थे वो अंग्रेज़ी और हिंदी के थे। मैंने महसूस किया कि उन्होंने उनको इंटरव्यू बराए इंटरव्यू दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने इंटरव्यू बराए गुफ्तगू दिया, बराए मालूमात दिया और बराए जो उसकी अहमियत थी उसके साथ दिया। और मेरे सवालों पर उन्होंने कदगन भी नहीं लगाई, मुझे वक्त की पाबंदी नहीं की। इस इंटरव्यू में उन्होंने बुनियादी तौर पर यही कहा था कि अगर वाजपेयी सरकार मुझसे कहे कि ये अवार्ड वापस कर दिया जाए तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन उनके अलावा मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। और ये जितने लोग मेरे अवार्ड पर आतिश ज़ेरे पा हैं ये सब इंतहाई नामाकुल किस्म के लोग हैं। इनसे ना हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा हुआ कभी, ना हिंदुस्तान के अवाम को फ़ायदा। ये इंटरव्यू बड़ा अहम था। मुझे इसके सारे मशमूलात याद नहीं है चूँकि 1998 की बात है और मेरी बदकिस्मती कि ये इंटरव्यू दिल्ली में मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि ये मेरे कहीं खजाने में हो, लेकिन मैं चूँकि सफ़र में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, तो मेरे अपने मद्दाहों ने बहुत कहा है कि ये इंटरव्यू दोबारा फेसबुक पे डाला जाए, तो मैं कभी जब पहुँचूँगा तो इंशाल्लाह इसको चेक करूँगा। आपके आर्टिकल में लास्ट में आपने लिखा हुआ है कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए एक मशवरा भी दिया था कि जब तक कि वो उर्दू के साथ मुंसलिक रहेंगे उनका इतिहास हिंदुस्तान में बरकरार रहेगा। इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या मशवरा दिया था उन्होंने, दिलीप कुमार जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों? जी, ये मशवरा असल में मेरे एक सवाल के पस मंज़र में था जो इंटरव्यू के दौरान मैंने किया था। बाद में उन्होंने चलते हुए ये पैगाम दिया। मैंने उनसे कहा कि आप यूसुफ खान से दिलीप कुमार हुए फिल्म दुनिया के लिए, और लेकिन आपकी शनाख्त यूसुफ खान के तौर पर भी कायम रही और आप अदाकार के तौर पर भी यूसुफ खान के नाम से ही लोग जानते हैं, दिलीप कुमार के नाम से भी। उर्दू ज़बान को आपके जो डायलॉग हैं, आपके जो मुकालमे हैं फिल्मों में, ऐसा लगता है कि आपकी शख्सियत को सामने रखकर मुकालमे लिखने वाले मुकालमे लिखते हैं और आप शायद डायरेक्टर से कहते हैं कि मेरे मुकालमों की ज़बान शाइस्ता होनी चाहिए और उर्दू होनी चाहिए, तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसरार करता हूँ कि मेरे मुकालमे उर्दू ज़बान में होने चाहिए, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे कहा था कि मैं अपने डायरेक्टर से कभी कभी ये कहता हूँ कि मेरे मुकालमे न सिर्फ उर्दू ज़बान में हों बल्कि फ़ारसी ज़दा ज़बान में हों। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये इतना बड़ा रिस्क मोल लिया और डायरेक्टर इतना बड़ा रिस्क आपसे क्यों मोल लेते थे कि आपको खालिसतन उर्दू ज़बान में आपके मुकालमे लिखवाते थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही। उन्होंने कहा कि देखिए, उर्दू मेरी ज़बान है, मैंने उर्दू से इश्क किया है। अगर इश्क में मुझे कुछ खोना पड़ता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन फिल्मी दुनिया को मैंने अपना खून पिला दिया है। फिल्मी दुनिया ये इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि दिलीप कुमार को वो महज इसलिए छोड़ दें कि दिलीप कुमार उर्दू या फ़ारसी ज़दा ज़बान के मुकालमे बोलना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में। तो मैंने कहा उनसे कि क्या आपने कभी कोशिश की कि आप हिंदी ज़बान में मुकालमे बोलें? तो उन्होंने कहा मैंने 1-2 फिल्में ऐसी बनाई हैं, लेकिन मैं शऊरी तौर पर उर्दू में ही अपने मुकालमे बोलना चाहता हूँ। और
پھر انہوں نے یہ بات اسی کے پس منظر میں کہی جو آپ نے فرمایا کہ اردو مسلمانوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے، ان کی تہذیب و ثقافت زندہ ہے، ان کی وراثت زندہ ہے. میں نے ایک سوال ان سے یہ بھی کیا تھا جو آف دی ریکارڈ تھا، جس کو میں نے لکھا نہیں اور آج بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ دلیپ صاحب زندہ نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس کو کیا مسلمانوں کی زبان مانتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات بڑی اہم کہی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اردو زبان، جو متقدمین کی بات نہیں کی، انہوں نے معاصرین کی بات کی، جو معاصرین تھے جو ان کے زمانے کے تھے. انہوں نے کہا متقدمین کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو معاصرین ہیں وہ اردو زبان کو اردو کی محبت میں استعمال نہیں کرتے بلکہ اردو زبان کو تجارت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. لیکن اگر اردو زبان زندہ ہے تو یہ دینی مدارس کی وجہ سے زندہ ہے، مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اردو زبان کو فروغ دینا چاہیے اور اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ودود صاحب. زین صاحب آپ اپنا موبائل تھوڑا ہاریزونٹل کر لیجیے. میں زین شمسی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ڈاکٹر زین شمسی صاحب کا اچھا زین شمسی صاحب اب ہمیں سن رہے ہیں؟ زین شمسی صاحب ان کا نیٹ ورک تھوڑا کمزور لگ رہا ہے. میں ودود صاحب سے ایک دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ یوسف خان صاحب ایک عالم شخصیت تھے. ان کا فارسی کے اوپر بھی بڑا اچھا عبور تھا، اردو کے اوپر بھی تھا اور انگلش کے اوپر بھی تھا. تو ان کے کچھ ایسے واقعات آپ بتا سکتے ہیں جس میں ہمیں ہمارے ویورز کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے وہ ان لینگویجز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور علمی دنیا سے ان کا کس طریقے کا تعلق؟ دیکھیے ان کی تو تعلیمی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیوائیڈڈ انڈیا میں ہوئی اور وہ ہندوستان میں نہیں تھے جو آج کا ہندوستان ہے. ان کو تو پشاور سے آئے تھے، وہیں ان کی تعلیم ہوئی تھی اور وہ کئی زبانیں جانتے تھے. وہ پنجابی بھی بہت اچھی بولتے تھے اور نہ صرف بولتے تھے بلکہ لکھتے بھی تھے. بلکہ انہوں نے دوران انٹرویو کئی لوگوں سے گفتگو کی اور وہ مجھے بھول گئے اور انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ مجھ سے انٹرویو میں ہیں. سائرہ بانو کو یاد دلانا پڑا چونکہ اس وقت وہ بہت ہی صدمے میں بھی تھے تو شاید ان کو شوق لگا تھا. انہوں نے وہ پنجابی زبان میں بولنا شروع کر دیتے تھے. اور میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا، میرا چونکہ بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے، میں ہمیشہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے طلباء کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں بلکہ یہ جان لیں کہ اردو یا فارسی یا عربی اگر انہیں آتی ہے تو پھر وہ کسی بھی زبان کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں. دلیپ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، دلیپ صاحب نے مجھے بتایا کہ انگریزی انہوں نے بمبئی آ کے سیکھی اور یہی انہیں بولنا اور لکھنا پڑھنا انہوں نے سیکھا انگریزی کا. لیکن ان کی انگریزی بھی بہت شاندار تھی اور ان کی فارسی کا تو خیر جواب ہی نہیں. فارسی میں کئی اشعار انہوں نے لکھ کر بہت سے لوگوں کو اپنی تصویر پہ فارسی اشعار لکھ کے اپنے دستخط کے ساتھ بھیج رکھے ہیں. میرے پاس تو ایسی کوئی تصویر نہیں ہے اور نہ میرے پاس کیمرہ تھا اور وہ اندر سے شوق بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال دلیپ صاحب کا کئی زبانوں پہ عبور تھا. کچھ لوگ انہیں ان کا دینی پس منظر جوڑ کے بھی بات کر رہے ہیں آج کل. میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین سے وابستگی ہر انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے اور اس پر کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ دلیپ صاحب سے لوگوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور ان کی موت سے لوگوں کو صدمہ ہوا ہے اور لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. دلیپ صاحب اپنی زندگی میں انتہائی مذہبی قسم کے انسان تھے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، جب میں دلی منتقل نہیں ہوا تھا اور میں اپنے آبائی وطن سہارنپور تھا، بہت 70s کی بات ہے، میرے بچپن کی بات ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بمبئی سے ایک کوئی مشہور اداکار ہیں دلیپ کمار، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے ملنے آئے ہیں اور وہاں بڑی بھیڑ ہو گئی اور پولیس کو بڑا بھاری بندوبست کرنا پڑا اور آخرکار ان کو بڑی جلدی نکالنا پڑا.
تو اس وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ حضرت شیخ الحدیث کے پاس اس لیے آئے تھے کہ وہ ان سے دعا کرائیں کہ وہ صاحب اولاد ہو جائیں. تو اب معلوم نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہ لوگوں نے اس وقت کہا تھا. لیکن بعد میں علم ہوا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اور بغیر اپنے پلان کو منظر عام پہ لائے مختلف علماء سے اور بزرگ حضرات سے ملنے جاتے رہتے ہیں. جیسے وہ مولانا ابرار اللہ خردوئی سے بھی ملنے گئے، اور ممبئی میں بھی کچھ علماء آتے رہتے تھے، ان سے ملتے رہتے تھے. تو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی آپ نے سوال کیا تھا، لیکن میں نے محض اس لیے بتا دیا کہ چونکہ وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں، اور لوگ ان کے تعلق سے، ان کی مذہبی زندگی کے تعلق سے بہت کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں حالانکہ میں میزبان آپ ہیں، لیکن ہمیں ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے بھی سننا چاہیے، چونکہ مجھے اشتیاق ہے کہ ڈاکٹر سلیم خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی زین شمسی صاحب پھر سے ہم سے جڑ چکے ہیں. زین شمسی صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زین شمسی صاحب بہت بہت شکریہ. ہم اپنے ویورز کو بتا دیں زین شمسی صاحب کے بارے میں. یہ پروفیسر ہیں مونگیر یونیورسٹی بہار میں، انہوں نے PhD کیا ہے، اور 10 سے 12 سال سے کا ان کا صحافت کا ایک لمبا تجربہ ہے. مسلم دنیا نام کا ایک نیوز پیپر بھی نکال چکے ہیں، اور اکثر اخبارات میں فلمی دنیا کے بارے میں آپ کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں. زین شمسی صاحب کا نیٹ ورک تھوڑا سلو چل رہا ہے، تو میں آتا ہوں سلیم خان صاحب کے پاس میں. جیسے کہ ہم مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں یوسف خان صاحب کی زندگی کے بارے میں، تو سلیم صاحب آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ وہ اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سماج سیوی کے طور پر اور راجنیتی میں بھی ان کا بڑا یوگدان رہا ہے. اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کس طریقے کی سماج سیوا انہوں نے کی اور راجنیتی میں ان کا کس طریقے کا پربھاؤ تھا. سلیم خان صاحب. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم لوگ بمبئی میں رہتے تھے، باندرا میں پڑھتا تھا، اور دلیپ کمار باندرا میں رہتے تھے. تو ہم لوگوں کا جو ریسرچ ہوتی تھی اس میں ہمارا ایک مشغلہ یہ تھا کہ وہ مسجد کے باہر ایک ایسا چھجا سا تھا، مینار کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ہماری اسکول تھی. تو ہم لوگ اس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور فلم اسٹارز کو دیکھتے تھے. وہاں سے سارے جو ہے وہ ڈفرینٹ اس میں جاتے تھے وہ لوگ اسٹوڈیو. تو آپس میں ایسے 3-4 لڑکے بیٹھے ہیں تو پتا دیکھو وہ منوج کمار جا رہا ہے، دیکھو دلیپ کمار جا رہا ہے. تو اس طرح سے ایک ماحول تھا. مطلب میں اس طرح سے دینی درسگاہ میں مجھ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ کہ فلموں سے رغبت تھی. اور یہ جو ہماری جنریشن تھی، میری کلاس میں 6 سلیم تھے. تو بعد میں غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی سب کی پیدائش مغل اعظم کے آس پاس ہوئی ہے. تو مغل اعظم اس قدر پاپولر تھی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے سلیم. اور بہرحال وہ چونکہ 5 سال میں ہر بچہ اسکول جاتا تھا، تو ہمارے آس پاس بہت سارے سلیم پائے جاتے تھے، اور ہر ایک کو اس کے خاندانی نام کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا. تو اب جہاں تک دلیپ کمار یا یوسف خان صاحب کا سوال ہے، دیکھیے بنیادی طور سے آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ بہت محنتی انسان تھے، اور وہ کسی بھی کام کو بہت محنت سے کرتے تھے. انہوں نے انگریزی جس طرح سے سیکھی وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے. مجھ کو یاد ہے کہ جب شاہ بانو کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت احمد زکریا صاحب جو MLA تھے، رفیق زکریا صاحب کے چھوٹے بھائی، انہوں نے بجاج بھون میں ایک بہت بڑا پروگرام آرگنائز کیا تھا شریعت پر، اور اس میں بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے شرکت کی تھی. لیکن اس میں جو تقریر یوسف خان نے یا دلیپ کمار نے کی وہ ایک منفرد تقریر تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مزاجن محنتی انسان تھے. اپنی اداکاری میں وہ محنت کرتے تھے، اور جہاں بھی گفتگو کرتے تھے، آپ دیکھیے کسی مشاعرے میں وہ 5 منٹ کی تقریر کریں گے، لیکن اس میں الفاظ اتنے بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ تراشے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو وہ ان کے مزاج کی بات تھی، اسی لیے انہوں نے شریعت کے بارے میں بہت سارا مطالعہ کیا، اور پھر جب اپنی بات پیش کی تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ میتھوڈیکل ایکٹر تھے. تو ان کی گفتگو بھی جو ہے وہ میتھوڈیکل ہوتی تھی. مطلب جیسے ابھی میں بول رہا ہوں کب اوٹ پٹانگ آگے پیچھے، ایسا نہیں، وہ مرتب ہوتا تھا کہ وہ کہاں سے بات شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے. تو ہم لوگ بہت متاثر ہوئے اس کو دیکھ کے کہ یار یہ آدمی، ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ فلمی ناچنے گانے والا آدمی ہے، لیکن یہ شریعت پہ اتنی عمدہ بات بول رہا ہے. اچھا چونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے
उलझुल किस्म के, तो उनकी बात हम लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आती थी। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू जो आपने कहा कि एक निदा फाज़ली का मशहूर शेर है, आपने सुना होगा, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बहुत उम्दा शेर है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो किसी शख्सियत में कोई एक ही पहलू गालिब आ जाता है, लेकिन उसके कई पहलू होते हैं। इनमें से कई का ज़िक्र तो वदूद साजिद साहब ने किया कि उनका उलमा से जो ताल्लुक़ था, तो वो उनसे मिलने जाते थे। मौलाना दरियावादी साहब ने जो मज़मून लिखा, उसमें भी उसका बड़ा इज़हार है। और भी कई लोगों ने लिखा कि किस तरह से वो उनका मामला रहा। हालाँकि वो फ़िल्मी दुनिया में थे, तो उनको इस तरह से अपने दीनी जो माहौल है, वो उनकी कदरदानी नहीं करता था, तो वो भी ऐसे ही हो सकते थे, लेकिन उनके दिल में एक ईमानी जज़्बा था। और जो लोग भी उनसे मिले, वो ये बात कहते थे कि उनके अंदर एक एहसास-ए नदामत है। ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी इंसान के अंदर। कई बार इंसान के अंदर किब्र तक़वा हो जाता है, किब्र इल्म हो जाता है, लेकिन इतनी सारी कामयाबी के बावजूद उनके अंदर इंकिसारी थी, और उनके अंदर जो है वो एहसास-ए नदामत था, और इसकी अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बड़ी कदरदानी होती है। उनकी जो दीगर सरगर्मियाँ थीं, उसमें ये तालीमी सरगर्मियों में अंजुमन इस्लाम के बारे में आप जानते हैं कि वो अंजुमन इस्लाम के तालिब इल्म थे, और उनको बेस्ट 3 अवार्ड्स में मिला। और सियासी ज़िंदगी उनके सभी सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात थे, राजीव गांधी से और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों से यकसां ताल्लुकात थे। उन्होंने राजीव गांधी को जो है वो अंजुमन इस्लाम की 100 साला तक़रीबात में बुलाया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप किसी वज़ीर-ए-आज़म को किसी इदारे के प्रोग्राम में जो है वो बुलाएँ और वो शिरकत करें। उसके अलावा ओबीसी मूवमेंट में भी उन्होंने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे दोस्त हैं शब्बीर अंसारी साहब, वो उनको पता नहीं कहाँ-कहाँ लेके जाते रहे, और उन्होंने उनसे, मेरे भाई असलम ने पूछा एक बार कि आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप क्यों ओबीसी तहरीक में क्यों चलते हैं? तो उन्होंने कहा, भाई मेरे वालिद जो है वो सब फल बेचते थे, इस लिहाज से मैं भी ओबीसी हूँ। तो इस किस्म का जो इनकिसार था उनके अंदर और उनकी शख्सियत में, जो किब्र नहीं था, ये इसने उनसे बहुत सारे काम करवाए, मतलब समाजी काम और इस तरह की चीज़ें। सलीम साहब, जैसे कि हम जानते हैं, अभी उनसे पूछो पहले सवाल। जैन शमसी साहब चला जाएगा तो क्या फायदा? अभी भी नेटवर्क में नहीं है वो। जैन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सलीम साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव आते आते वो मजहबियत से काफी करीब हो गए थे, उलमाओं से अक्सर मिलते रहते थे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। कुछ ऐसे लोग हमारे माशरे में हैं जो कि उनकी दूसरे पहलुओं पर काफी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपने पहले वाले सवाल के जवाब में एक बात कही कि एक इंसान की शख्सियत के कई पहलू होते हैं, और हर पहलू आपको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं। अब हमारा मामला ये होता है कि जो पहलू हमको नापसंद होता है, उसके पेश नज़र हम उसकी पूरी शख्सियत को जो है वो मुस्तरद कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि मेरी सोच ये है कि जो पहलू आपको पसंद नहीं है, आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, और उसकी तब जाके आप उसकी दूसरी खूबियों को देखेंगे, और जब आप उसकी खूबियों को देखेंगे, उनका एतराफ़ करेंगे, तो वो खूबियाँ आपके अंदर जो है वो अच्छे असर डालेंगी। तो ठीक है, अगर किसी को इख्तिलाफ है, मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी को अदाकारी से जो है वो नफ़रत है, फ़र्ज़ कीजिए, तो वो नफ़रत रखे अपने दिल में, उसको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उस फ़र्द की जो अलग-अलग जहतें हैं, उन सब को नज़रअंदाज कर देना। इसके बजाय जो चीज़ आपको पसंद नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दो, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का इंसान था। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये मतलब ये मैंने पढ़ा नहीं है। ये हमारे एक दोस्त हैं बम्बई में, शाकिर शेख साहब, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, अभी रिटायर हुए हैं। उनके जो छोटे भाई हैं रफ़ीक शेख साहब,
وہ باندرا میں جہاں یوسف خان کا گھر تھا وہاں پر وہ پولیس انسپیکٹر تھے. تو ان کو کچھ بیماری ہو گئی, ان کی بینائی ایک دم سے کمزور ہو گئی بالکل. تو کسی نے بتایا کہ بھئی ایسا ہے کہ کیرلا میں کوئی دواخانہ ہے اور وہاں پر ان کا علاج ہو سکتا ہے. اب وہ کیرلا والوں کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ وہ لوگ بڑا انتظار کراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا نمبر جلدی آئے. تو جلدی کیسے آئے گا؟ تو یہ ہے کہ اگر دلیپ کمار کی سفارش ہو تو وہ لوگ پھر اس کو آگے کر لیں گے, مطلب پہلے لے لیں گے. یہ بات ان کو پتا چلی. اب یہ لوگ دلیپ کمار سے ملنے گئے, یعنی یہ شاکر شیخ صاحب, رفیق شیخ صاحب اور ایک اور کا رشتے دار. دلیپ کمار اس کو جانتے تھے, رفیق شیخ کو. انہوں نے کچھ ایسے تعریفی کلمات کیے, کہے اور پھر کچھ ناشتہ منگایا. تو یہ جو تھے ہمارے دوست شاکر بھائی, یہ اس کو کھانے لگے, وہ دوسرا مہمان بھی کھانے لگا, اور وہ رفیق شیخ جو ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. تو دلیپ کمار نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو شاکر نے بتایا کہ وہ ایسا ہے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ان کے سامنے کیا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو دلیپ کمار جو ہے وہ خود اٹھے اور انہوں نے وہ سینڈوچ لے کے رفیق شیخ کی طرف بڑھایا. تو شاکر نے ان کو منع کیا, ارے سر آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں, ہم کھلا دیں گے اپنے بھائی کو. تو آپ دیکھیں کہ اس آدمی نے جواب کیا دیا. اس آدمی نے یہ جواب دیا کہ یہ رفیق شیخ میرا مہمان ہے, میں اس کا میزبان ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں, آپ کی نہیں ہے. جب آپ کے گھر ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص کو آپ پردہ سیمی پہ دیکھتے, لیکن جب آپ اس کو انفرادی طور سے ملتے ہیں, میرے جیسا اگر بد دماغ انسان ہو تو میں تو وہ شاکر کو 10 بات سناؤں گا. اس کی آنکھ کمزور ہو گئی ہے تو کیا تمہاری آنکھیں, تم اندھے ہو, تم کو پہلے اس کو کھلانا چاہیے, وہ بیچارہ بیمار ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ دلیپ کمار نے نہیں کی. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایز اے پرسن ایک ان کا جو ان کی شخصیت تھی وہ کیسی شخصیت تھی. اب تو ہماری اور قدر دلیپ صاحب کی ہمارے نظروں میں بڑھ گئی ہے, ہمارے ویورز کی نظروں میں بڑھ گئی ہے. سلیم صاحب, اگر ہم دلیپ کمار صاحب کی بات کر رہے ہیں اور شاہرہ بانو جی کی بات نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی, کیونکہ عمر کے آخری پڑاؤ میں جس طریقے سے انہوں نے دلیپ صاحب کو یوسف خان صاحب کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. شاہرہ بانو جی کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, آج حسن کمال صاحب نے ایک بات کہی ہے. حسن کمال صاحب کا ان کے گھر آنا جانا تھا اور دونوں طرح سے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے. حسن کمال صاحب بھی او بی سی موومنٹ میں, مسلم او بی سی موومنٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اور دلیپ کمار بھی تھے. تو وہ لوگ اس حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جاتے تھے اس کے جلسوں میں. حسن کمال صاحب شاعر ہیں بہت اچھے, اور مشاعروں میں ان کو بلایا جاتا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ, تو وہ بھی ساتھ میں, اور رہتے بھی دونوں باندرا میں آس پاس. تو انہوں نے ایک بات کہی شاہرہ بانو کے بارے میں. شاہرہ بانو اور دلیپ کمار کی عمر میں 22 سال کا فرق تھا, اور شاہرہ بانو کی والدہ نے دلیپ کمار سے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے. وہ جو فلمی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے, آپ اس کو سنبھالیں تو یہ سنبھل جائے گی, اور سنبھالنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے آپ نکاح کر لیں. دلیپ کمار اس کے لیے تیار ہو گئے, اور وہ اپنے سے 22 سال چھوٹی جو ہے وہ لڑکی سے انہوں نے یہ کیا, نکاح کیا. اس کے بعد میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے جو دوسری شادی کی تھی اس کے بعد ان دونوں کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے. بلکہ جو فلمی جو شمع وما میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہ تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے طلاق کی وہ کر دی, درخواست کر دی, اور اپنے گھر کے ساری کراکری بھی توڑ دی. یعنی یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہرہ بانو کیسی خاتون تھی, اور اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں جو ہے اس کو شیئر کروں, حالانکہ اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں تھی. خیر, لیکن اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد دلیپ کمار نے وہ اسما جو تھی ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا. وہ
پہلے شادی شدہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. تو اس کے بعد میں پھر دوبارہ سائرہ بانو اور دلیپ کمار کا سمجھو کہ پنرملن ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون، حسن کمال صاحب کی بات بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو ہے وہ خواتین اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، پتی ورتا ہوتی ہیں جو ہندوستانی حساب سے، اور اپنا سب کچھ، اپنی پسند، اپنی خوشی، اپنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے صرف کر دیتی ہیں. اور یہ چیزیں میں جب پڑھتا تھا تو مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، مطلب اس میں مبالغہ ہے. لیکن سائرہ بانو نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس میں مبالغہ نہیں. اور یہ بات آپ کوئی بھی اس میں دیکھیں کہ کبھی سائرہ بانو کے کسی انٹرویو میں یا کسی تصویر میں، باڈی لینگویج میں بھی دلیپ کمار کی بیماری کے حوالے سے کوئی بیزاری جو ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، میری نظروں سے نہیں گزری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اور جس کو اپنائے. تو اور آج کل کے مادہ پرستی کے زمانے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے لوگ 7 سال کے بعد طلاق کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، 15 سال تک تو طلاق دے دیتے ہیں. تو ایسے میں سائرہ بانو نے جو کام کیا ہے، جس طرح سے ان کی خدمت کی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو حق ادا کیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت سائرہ بانو جی کو صبر عطا کرے تاکہ وہ اس غم کے پہاڑ سے باہر نکل سکیں اور اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ویورز، یہ تھی ہماری خاص بات چیت ڈاکٹر ودود ساجد صاحب اور سلیم خان جی سے. آپ دونوں گیسٹ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم نے دلیپ کمار عرف یوسف خان صاحب کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر بات کی. ہر انسان کی زندگی کے کچھ اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں. ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو نظر انداز کریں، بلکہ ان کی جو سماجی اور ملی جو خدمات ہے ان کو یاد کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ملت ٹائمز کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت میں عقیل بھائی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ودود ساجد صاحب کی بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں آئی. دیکھیے، جب آپ اپنے فن کا لوہا منوا لیتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر کوئی دوسرا اداکار، آپ اداکار بن جائیں اور آپ کی کوئی فلم جو ہے وہ 10-20 کروڑ روپیہ بھی کما لے، 100 کروڑ روپیہ بھی کما لے، تب بھی آپ ڈائریکٹر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ میرا مکالمہ اس ڈائلاگ، میرا مکالمہ ایسا ہونا چاہیے، اس زبان میں ہونا چاہیے. تو اس پوزیشن میں آنے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ، آپ تو ایک اداکار ہے، پیسے لے کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پڑھا تھا کہ بامبے ٹاکی میں جس وقت راج کپور اور دلیپ کمار دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، تو اس وقت دلیپ کمار کا جو ریمونریشن تھا وہ راج کپور سے 10 گنا زیادہ تھا. تو یہ ان کی چونکہ کامیابیاں تھیں، پروڈیوسر کو ان سے جو ہے وہ پیسے ملتے تھے تو اس کو شیئر بھی کیا جاتا تھا. لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ اس شخص نے اپنے فیلڈ میں اپنے آپ کو نمبر 1 پوزیشن پہ پہنچایا. حسن کمال صاحب کی ایک اور بات میں شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کے ویورز ان کی ویڈیو نہیں دیکھیں. حسن کمال صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی اچھی اداکاری کیا ہوتی ہے، اچھی اداکاری کیسے ہوتی ہے؟ تو دلیپ کمار نے جواب دیا کہ اچھی اداکاری وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اداکاری نہیں کرتا. عجیب و غریب جواب. تو اس کے بعد حسن کمال کہتے ہیں کہ وہ اس کردار میں جینے لگتے تھے. آپ دیکھیں دلیپ کمار نے ایسی نہیں کہ ایک ساتھ 10 فلمیں چل رہی ہیں، بلکہ ایک وقت میں ایک فلم کر رہے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں تو اس کردار کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا. اور پھر جب اگلی فلم ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے فلمیں کم کی. تو بات یہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں گئے انہوں نے اس میں محنت اور کوشش کر کے جو ہے وہ اس کامیابی. تو اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ہم جس میدان میں بھی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اداکاری کے میدان میں ہوں، آپ صحافت کے میدان میں ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ انٹرویو کے میدان میں، جس میدان میں بھی انسان ہو، اگر وہ محنت کرے بے شمار، اور جب اس کے فن کا لوہا لوگ ماننے لگیں گے، اس وقت وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آئے گا. اور جب ہم محنت نہیں کرتے ہیں تو پھر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، رونا ہے دھونا. بھائی جو ہمارے ساتھ، آپ سوچئے کہ 10 منٹ تک نریندر مودی نے، وزیر اعظم نے سائرہ بانو سے بات کی.
तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक वजीर आजम जिसके पास 2 मिनट में रहता है किसी के लिए, वो 10 मिनट तक बात करे। तो ये चीज हासिल हो, और ये किसी सियासी फायदे के लिए मैं नहीं समझता उन्होंने किया। वो उनकी जब उन्होंने वो संभाला तो दिलीप कुमार उस्ताद थे, उनके दिल में बस गए। और फिर जब उन्होंने सायरा बानो से बात की तो वो जो ताजियत की बात है जो आप कर रहे थे, तो किसी भी मैदान में इंसान काम करे, मेहनत करे और अपनी फन का लोहा मनवाए, तो फिर वो दिलीप कुमार बन जाता है, वरना फिर ये कि हम जैसा रह जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। अदाकारी की जहां तक आपने बात की, तो दिलीप कुमार साहब के बारे में ऐसा बोला जाता है कि फिल्म कोहिनूर में एक सीन था जिसमें उन्हें सितार बजाना था, लेकिन वो एज ए एक्टिंग न लगे इसके लिए उन्होंने काफी वक्त दिया और सितार बजाना सीखा। इसी तरह नए दौर में उन्होंने एक टांगे वाले का किरदार निभाया है। टांगे वाले का किरदार निभाने के लिए उन्हें टांगा चलाना काफी दिनों तक सीखा। तो ये थे दिलीप कुमार साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है। आपकी यादें हमको प्रेरणा देती रहेंगी, और ये कहना जाती नहीं होगा कि शायद अब ऐसा अदाकार फिल्मी दुनिया को रहती दुनिया तक ना मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।